یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم، بدلو کی نشریات میں انگیز کے ساتھ۔ آج عمران خان نے پھر ایک بہت زبردست خطاب کیا ہے مردان میں، اور اس سے پہلے وہ اٹک میں بھی ایک زبردست خطاب کر چکے تھے۔ ایبٹ آباد کے جلسے کے بعد اب وہ جعفر اور میر صادق کی کہانی سے آگے چلے گئے ہیں۔ اب انہوں نے سازش کے تانے بانے پاکستان کی ریاستی اداروں اور مشینری سے جوڑ دیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو ان کے وزیر خزانہ تھے کے ذریعے وہ لوگ جو سازش کو روک سکتے تھے اور سازش کا مقابلہ کرنے میں ان کی مدد کر سکتے تھے، یعنی ریاستی ادارے، انہوں نے اس کی مدد نہیں کی۔ انہوں نے کہا، انہوں نے وارن کیا تھا کہ انہوں نے حالات ٹھیک کر لیے ہیں، معیشت ٹھیک کر لی ہے، اور اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی تو معیشت زمین پہ آن گرے گی، لیکن ان کی مدد نہیں کی گئی۔ اس غداری میں وہ شامل ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی چارج شیٹ پاکستانی ریاست اور اس کے اداروں کے خلاف عمران خان نے اس سے پہلے اشاروں کنائیوں میں میر جعفر اور میر صادق کا ذکر کر کے بیان تو نہیں کی تھی، لیکن اب تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کوئی بھی وہ قوت، عالمی طاقت امریکہ، جو پاکستان میں ایک سازش کر رہی تھی ان کی حکومت کے خلاف، کیونکہ عمران خان نہ جانے کون سی آزاد خارجہ پالیسی اختیار کر رہے تھے، سوائے ان کی ٹرم کے آخر میں جب انہوں نے روس کا دورہ کیا، اور جس دن روس نے حملہ کر دیا اپنے ساتھ کے ملک پر۔ تو ناظرین، اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ان کے دل پہ نقش ہے ہر وہ آدمی جو اس سازش میں شامل تھا۔ اب اس سازش میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے ان کی کہنے کے باوجود، ان کی اپیل کے باوجود، ان کے کہنے کے باوجود کہ یہ سازش ہو رہی ہے، اسے روکا جائے، اور انہوں نے سازش نہیں روکی۔ یاد رہے کہ بین الاقوامی سازشوں اور بین الاقوامی معاملات میں جو پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں یا کارروائیاں ہوتی ہیں، اس میں ہمارا سب سے سپریم ادارہ ISI ہے۔ غالباً انہوں نے ISI کو یہ پیغام بھیجا ہوگا۔ اور پاکستان کی سلامتی کے بڑے اداروں میں ہماری افواج ہیں، اور اس میں ہمارے آرمی چیف ہیں، ایئر چیف ہیں، نیول چیف ہیں، ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ اگر عمران خان نے ان لوگوں کو پیغام بھجوایا تھا تو انہوں نے ان کی، اور واقعی کوئی سازش تھی تو پھر انہوں نے ان کی کیوں نہیں مدد کی؟ لہذا عمران خان انہیں بھی ایکمپلس یعنی شامل سازش قرار دے رہے ہیں، انہیں بھی غدار قرار دے رہے ہیں۔ اور اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بلاول بھٹو جو جائیں گے وہ امریکیوں کو بتائیں گے اور ڈرائیں گے کہ عمران خان واپس آ رہا ہے، اسے روکنے کے لیے پاکستانی حکومت کو امداد دی جائے، IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے یا براہ راست پاکستان کی امداد کی جائے تاکہ موجودہ بحران سے نکلا جا سکے۔ مطلب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت لائی گئی ہے یہ بھی اصل میں امریکہ کے ایجنٹس پر مشتمل ہے، اور اس لیے ہی بلاول بھٹو کو انہوں نے نشانہ بنایا کہ وہ اس لیے باہر جا رہے ہیں کہ تاکہ امریکہ کو عمران خان کو روکنے کے لیے مدد دی جا سکے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی آدمی اتنی غلط فہمی اور خوش فہمی اور اپنے بارے میں اتنی اس طرح کی جو مسکنسیپشن ہے اس کا اس حد تک شکار ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی حیثیت امریکہ کی عالمی اسٹریٹجی میں بہت معمولی رہ گئی ہے۔ افغان جنگ کے بعد پاکستان بھولا ہوا اتحادی بن گیا ہے، لیکن عمران خان سمجھتے ہیں کہ پاکستان نہ جانے امریکہ پاکستان میں تیل کے کنویں ہیں جو امریکہ قبضہ کرے گا۔ پاکستان میں انہیں امریکیوں کو اڈوں کی ضرورت نہیں رہی، اور انہوں نے کہہ بھی دیا، اور ہمارے مسلح افواج کے DG ISPR نے بھی اس کی وضاحت کر دی کہ نہ یہ مانگے گئے تھے اڈے اور نہ دیے گئے اور نہ دیے جانے تھے۔ تو لہٰذا اب معاملہ افغانستان کا ہے تو افغانستان کے لیے انہوں نے اپنا بندوبست کر لیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اس میں پاکستان اور افغانستان میں، اور افغانستان کے حوالے سے عمران خان کی حکومت میں یہ سب دوحہ معاہدہ ہوا، اور عمران خان ٹرمپ کے ساتھ وہ معاہدہ کروانے میں مکمل طور پہ شامل تھے۔ تو لہٰذا یہ جو ساری ٹرانزیشن ہوئی افغانستان میں، اس سے عمران خان اپنے آپ کو، وہاں جو طالبان آئے اس سے وہ خوش نظر آتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں وہ کون سا بڑا خطرہ ہے جو پاکستان کو امریکہ سے اس وقت درپیش ہے؟ پاکستان
اپنی تاریخ کے زیادہ تر حصے میں امریکہ کا اتحادی رہا ہے. پاکستان مغربی معاہدوں سیٹو سینٹو میں شامل رہا ہے اور پاکستان کہلایا نیٹو کا سب سے الائی یعنی اتحادیوں میں زیادہ اتحادی اور فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا اور اسے نیٹو کے اتحادیوں کا سا درجہ دیا جانے لگا جو اس سارے عرصے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمران خان آزادی کی جنگ کی بات کر رہے ہیں امریکہ سے, اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہوائی تلوار چلا رہے ہیں آسمان میں, صرف امریکہ مخالف جذبات جو ہیں, جو جائز طور پر ہیں ہمارے ملک میں, اور ہمارے عوام اور دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ امریکہ اپنے مفادات کے لیے مختلف ملکوں کے حکمرانوں کو قتل بھی کرواتا رہا ہے اور حکومت بھی بدلواتا رہا ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ عمران خان کیسے, وہ کیا تھریٹ تھے جس کے لیے امریکہ اس حد تک چلا گیا اور اس نے ہمارے ریاستی اداروں کو بھی استعمال کر لیا اور اس نے تمام 12-13 جماعتوں کو بھی اکٹھا کروا دیا. ہمیں امریکہ کا اتنا بڑا اثر پاکستان میں کبھی اتنا نظر نہیں آیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت نے جو خط لکھا ہے چیف جسٹس صاحب اس پر کمیشن بنائیں. اب میں خود سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اور حکومت کو چاہیے وہ تجویز دے چیف جسٹس صاحب کو, سپریم کورٹ کو, کہ وہ اس پہ کمیشن بنا دیں جو 1 مہینے میں اس ساری سازش کی کا جو کچا چھٹا ہے عوام کے سامنے لائے, کیونکہ اب الزام ریاستی اداروں تک پہ لگا دیا گیا ہے کہ وہ اس میں شامل ہوئے اور انہوں نے اس سازش کو نہیں روکا. یہاں تک کہ فواد چودھری صاحب تو یہاں تک چلے گئے کہ گھر پہ ڈاکہ ڈالا گیا اور چوکی دار جو تھا وہ ڈاکوؤں کے ساتھ شامل ہو گیا یا نیوٹرل ہو گیا. میں سمجھتا ہوں یہ کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. آج جب انہوں نے عمران خان نے بات کو آگے بڑھا دیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 3 مقاصد کے لیے جا رہے ہیں, اسلام آباد کی کال دے رہے ہیں 20 تاریخ کو, وہ یہ کال دینے جا رہے ہیں ملتان سے. وہ یہ کال دینے جا رہے ہیں اس حکومت سے نجات کے لیے, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکی غلام ہے ان سے نجات لینی ہے, یعنی موجودہ حکومت کو فارغ کرنا ہے, گرانا ہے. اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں عوام کا اخلاقیات ٹھیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں. میں عمران خان صاحب سے دستبستہ درخواست کرتا ہوں کہ جتنی اخلاقیات آپ تباہ کر چکے ہیں نئی نسل کی, جس طرح کا گالی گلوچ کا کلچر آپ پروموٹ کر چکے ہیں, اسے فروغ دے چکے ہیں, اور جو ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے, جو آپ کی اور آپ کے لیڈروں کی تقریروں میں نظر آتا ہے, آپ کے فالوورز کی باتوں میں نظر آتا ہے, ہمیں بخش دیں, اس قوم کو یہ اخلاقیات نہ سکھائیں. اور آپ یہ سارا کام کر رہے ہیں امر بالمعروف کے نام پہ. خدا کا نام لیں, خدا کا نام لے کر آپ جھوٹ اور گالی گلوچ کا کلچر اس معاشرے میں پھیلا رہے ہیں. اور تیسری وہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک کہ نئے انتخابات کا اعلان نہیں ہو جاتا, اور یہ کہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن کو نہیں بدل دیا جاتا. مطلب کیا ہوا کہ عمران خان اسلام آباد کو یرغمال بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر ان کی بات نہ مانی گئی تو ہر چیز جو ہے عوام کے سیلاب میں بہا دی جائے گی, یعنی وہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ وہ سسٹم کو گرا دیں گے. اس پر مجھے ایک تبصرہ بلاول بھٹو کا یاد آ رہا ہے کہ اگر وہ نہیں ہیں تو وہ پھر مارشاء اللہ کی راہ ہموار کر سکتے ہیں. اس کی انہیں دھمکی بھی دی گئی تھی. اب بھی جو عمران خان کر رہے ہیں, اگر آپ پارٹی سے ہٹ کر تجزیہ کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے نہیں لایا گیا تو پھر میں سسٹم کو نہیں چلنے دوں گا. ابھی پچھلے ہی دنوں میں ان کے نائب صدر جو ملتان سے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, انہوں نے کہا اگر تاریخ کا اعلان کر دیا جائے تو پھر بات چیت ہو سکتی ہے انتخابی اصلاحات وغیرہ پہ. لیکن میں پوچھنا چاہوں گا قریشی صاحب سے کہ کیا وہ اپنے چیئرمین کو کہیں گے کہ وہ پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں, کیونکہ ابھی تک ان کے استعفے منظور نہیں ہوئے. کیونکہ اگر انتخابی اصلاحات پہ اتفاق ہونا ہے اور اگلی جو حکومت ہوگی ٹرانزیشنل یا جو حکومت بنتی ہے عبوری, اس کے آفس بیئرز پہ, وزیر اعظم پہ, عبوری حکومت کے عہدیداروں پہ بھی اتفاق چاہیے ہوگا پی ٹی آئی کا. کیا اس کے لیے پارلیمنٹ جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سیاسی بحران کا جو عمران خان نے پیدا کیا ہے, اور اس عدم اعتماد کے ووٹ کے نتیجے میں جو ایک سیاسی رد عمل آیا ہے تحریک انصاف کے فالوورز میں, کارکنوں میں, عمران خان کے حمایتیوں میں, تو میں سمجھتا ہوں وہ اس کی تشفی ہو جائے گی کہ اگر تاریخ کا اعلان کر دیا جائے. اب 2 چوائسز ہیں.
یا آپ 4 مہینے کی حکومت رکھیں اور 120 دن کا ایجنڈا دیں تاکہ آپ یہ جو معاملات ہیں معیشت کے، ڈالر چلا گیا 193 پہ، مارکیٹ میں اسٹاک مارکیٹ دباؤ کا شکار ہے اور ملک میں مہنگائی جو ہے وہ کم نہیں ہو پا رہی، اور معاشی بحران جو عمران خان چھوڑ گئے ہیں، میں حیران ہوں کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معیشت کو بہت اچھی حالت میں چھوڑ کر گئے تھے. تو ان کو ایڈریس کرنے کے لیے صرف 4 مہینے چاہیے. یہ قلیل المدت حکومت جو ہے لمبے عرصے کے اور بڑے مشکل فیصلے نہیں کر سکتی. یہ بڑے کرائسس آ گیا ہے ملک میں جس کا ایک درمیانی مدت میں 5-6 سال کی مدت میں کوئی ایک حل نکل سکتا ہے، اور ایک لمبی مدت میں ہم پاکستانی معیشت کے جسے عمران خان غلامی کے حوالے سے بتاتے تو ہیں، پتہ ہے نہیں کہ یہ جو دست نگر معیشت ہے، یہ جو قرضوں کی معیشت ہے، اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا. دوسری چوائس کیا ہے؟ دوسری چوائس یہ ہے کہ 7 مہینے تک یہ حکومت رہے اور مارچ میں الیکشن ہو جائیں، یعنی الیکشن یا تو نومبر میں ہو جائیں یا مارچ میں ہو جائیں. اس وقت بھی لندن میں اجلاس جاری ہے. جب میں یہ پیغام اپنا تجزیہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، شو ریکارڈ کروا رہا ہوں، اس وقت بھی بات چیت چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر 4 مہینے کی حکومت رکھنی ہے اور الیکشن اکتوبر نومبر میں کروانے ہیں، یعنی 7 مہینے کے بعد، تو پھر 4 مہینے تک حکومت رہے اور نئی حکومت آ جائے عبوری جو الیکشن کرا دے. اور اس سے پہلے آپ انتخابی اصلاحات وغیرہ کر لیں، اور یہ جو بجٹ آئے گا اس کے حوالے سے بھی آپ نے IMF کے ساتھ جو معاملات عبوری طور پر آپ طے کر سکتے ہیں کر لیں. آپ لمبے عرصے کے معاملات IMF سے اگر آپ نے 4 مہینے حکومت کرنی ہے تو اس میں وہ نہیں آ سکیں گے اور نہ آپ وہ قیمت ادا کر سکیں گے. تو لہذا تاریخ کا اعلان کرنا ضروری ہے. دوسرا آپشن جو میں کہہ رہا ہوں، یہ حکومت 7 مہینے رہ سکتی ہے، یعنی یہ دسمبر تک رہے اور جنوری فروری مارچ میں عبوری حکومت الیکشن کر دے، یعنی مارچ میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے. اور ساتھ ہی PTI کو دعوت دی جائے کہ وہ اسمبلی میں واپس آئے اور آ کر انتخابی اصلاحات پہ اور ملک کو درپیش مسائل پہ وہ مل کر حکومت کے ساتھ ایک قومی نقطہ نظر سے وہ ملک کو استحکام کی طرف لے جانے کے لیے تعاون کرے. کیونکہ سیاسی بحران کے ساتھ ساتھ معاشی بحران بڑا بڑھ گیا ہے. میں حیران ہوں کہ عمران خان جانے کس دنیا میں رہتے ہیں، کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ ایک معیشت کو بہت اچھی حالت میں چھوڑ کر گئے تھے. وہ 5600 ارب روپے کا بجٹ خسارہ چھوڑ کر گئے جو 5600 ارب روپے سے بھی بڑھ سکتا ہے. وہ 45 ارب ڈالر جون تک ہمارا تجارتی خسارہ ہو چکا ہوگا. وہ پورے پاکستان کی تاریخ میں 24 کھرب روپے کے قرضہ جات لیے گئے تھے. عمران خان 20 کھرب، یعنی پورے پاکستان کی تاریخ کے میں 24 کھرب اور عمران خان کے 3.5 سال میں 20 کھرب. یعنی اگر وہ 1 سال اور حکومت میں رہتے تو پاکستان کا خسارہ، پاکستان کا قرضہ اتنا ہو جاتا جتنا پاکستان کا کل قرضہ تھا. تو کیا عمران خان خود مختار پاکستان کے لیے کوئی کام کر کے گئے ہیں؟ کیا وہ خود انحصاری پیدا کر کے گئے ہیں؟ کہ اب وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے دوست ملکوں سے پیسے لے کر ملک کی معیشت کو بحال کیا. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اب پھر وزیر اعظم شہباز شریف کو سعودی عرب بھی جانا پڑا، UAE بھی جانا پڑا، IMF کے پاس بھی مفتاح اسماعیل کو جانا پڑا، اور اب پھر ہم اپنا ایک زیادہ کشادہ کشکول لے کے دنیا بھر میں جا رہے ہیں. اس معاشی دست نگری کے ساتھ، اس معاشی بھیکاری پن کے ساتھ کیا پاکستان ایک خود مختار ملک بن سکتا ہے؟ کیا پاکستان ایک خود مختار خارجہ پالیسی اختیار کر سکتا ہے؟ جس کے پاس معیشت نہیں ہے، خود مختار معیشت نہیں ہے، مضبوط معیشت نہیں ہے، وہ ملک خود مختار نہیں ہو سکتا. IMF بھی ہمیں شرائط دے گا، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ہمیں شرائط دیں گے، ہم سعودی عرب سے اور دوسرے لوگوں سے پیسے لیں گے، وہ بھی اپنی شرائط لگائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سارا جو دست نگری کا ڈھانچہ ہے اور جس طرح کی ہماری یہ طفیلی ریاست ہے، اس کے ہوتے ہوئے پاکستان حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکتا. اور عمران خان محض نعرے بازی لگا کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، جیسے انہوں نے 3.5 سال اس بات پہ لوگوں کو بیوقوف بنائے رکھا کہ وہ کرپٹ لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. کوئی کسی ایک کیس کا فیصلہ بھی نہیں ہوا. جس ایک آدھ کیس کا فیصلہ ہوا بھی ہے تو اس پہ اپیل میں ہے وہ کیس، اور لگتا یہ ہے کہ وہ سزا خارج ہو جائے گی. میری مراد ہے جو نواز شریف کے خلاف واحد کیس ہے جس پہ انہیں سزا ہوئی تھی،
اس پہ ان کی ضمانت ہو چکی تھی. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلم لیگ نواز ہو یا پیپلز پارٹی ہو اور اتحادی جماعتیں ہیں، یہ فوری طور پر اپنی رہبر کونسل بنائیں اور ایک متفقہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کتنے مہینے حکومت کرنی ہے. اگر 4 مہینے کی حکومت کرنی ہے تو اتنی بلا کیوں اپنے ذمے لینی، اور اگر 7 مہینے کرنی ہے تب بھی اتنی بڑی بلا اپنے سر لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس سے مفر نہیں ہے کہ ملک کا معاشی بحران بہت زیادہ ہے، اور عمران خان سیاسی بحران کو بڑھا کر ملک کے معاشی بحران کو بھی بڑھا رہے ہیں. عمران خان نے جو الزامات لگائے ہیں اس پر بھی میں سمجھتا ہوں 2 باتیں فوری طور پہ کرنی چاہیے. ایک تو انتخابات کی تاریخ کا اعلان، بھلے وہ نومبر میں ہوں یا مارچ میں ہوں، اور دوسرا اس کمیشن کا قیام، جوڈیشل کمیشن کا قیام، اور یہ 1 مہینے میں اپنی نتائج قوم کے سامنے رکھ دے اور وہ رپورٹ شائع ہو جائے. یہی شفافیت کا تقاضا ہوگا، ورنہ یہ ریاست عمران خان اور نہ صرف حکومت بلکہ ریاستی ادارے بھی عمران خان کے حملے کی زد میں رہیں گے اور عوام کو گمراہ کیا جاتا رہے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام میں ابھی بھی ایک خاصے حصے میں عمران خان کی حمایت ہے. وہ اس حمایت کو کنسٹرکٹیو طریقے سے استعمال کریں، وہ اچھے انتخابی اصلاحات کے لیے استعمال کریں، وہ ایک منصفانہ اور آزادانہ انتخابات کے لیے استعمال کریں. وہ اداروں میں اصلاحات اگر ابھی بھی ہو سکتی ہیں اور مل کر کی جا سکتی ہیں اس کے لیے استعمال کریں، اور انہیں پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست افورڈ نہیں کر سکتی کہ عمران خان دارالحکومت کو یرغمال بنا لیں اور اس کے بعد دکھائیں. اس کے بعد پھر کیا ہوگا عمران خان صاحب؟ اس کے بعد پھر نہ آئین ہوگا، نہ جمہوریہ رہے گی، کچھ اور ہو جائے گا. خدا را اس سے باز رہیں. اس سے آپ کو بھی نقصان ہوگا اور اس سے پوری جمہوری عمل اور سیاسی تمام جماعتوں کو نقصان ہوگا اور ملک کو بھی نقصان ہوگا. مجھے اجازت دیجیے بدلوں کی نشریات سے، اور بدلوں کی نشریات کو ضرور سبسکرائب کیجیے. آپ کا شکریہ.